اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں، بادروا فی الاعمال فتنا، اے لوگوں تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، اے لوگوں تم نیکی کرنے میں جلدی کرو، بالاعمال فتنا، یہاں تک کہ تمہارے معاشرے میں فتنہ چھا جائے، یہاں تک کہ تمہارے معاشرے میں فتنے اپنے جڑیں مضبوط کر لے، اس سے پہلے کہ تم نیکی کر لو، اس سے پہلے کہ تم نیک عمل کر لو۔ اے لوگوں جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ اپنی جڑیں مضبوط کر لے گا، جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ اچھا جائے گا تو تمہیں نیک عمل کرنے میں دشواری ہوگی، تمہیں نیکیاں کرنے میں دشواری ہوگی، تم نیکی کرنا بھی چاہو گے لیکن نیک عمل نہیں کر سکتے ہو۔ جب تم اپنے گھر سے نکلو گے، جب تم اپنے گھر سے باہر اپنے قدم کو رکھو گے تو تمہارے آگے فتنہ ہی فتنہ نظر آئے گا، تمہارے پیچھے فتنہ ہی فتنہ نظر آئے گا، تمہارے دائیں جانب فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے، تمہارے بائیں جانب فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، قطع اللیل المظلم، اے لوگوں تمہارے معاشرے کے اندر فتنے اس طرح چھا جائیں گے جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چھا جاتا ہے بالکل اسی طرح سماج اور معاشرے کے اندر فتنے چھا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں کو جگا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں سن لو، اے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں سن لو، احسب الناس ان یترکوا، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم یہ کہہ دو گے کہ ہم ایمان والے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ تم یہ کہہ دو گے کہ ہم ایمان والے ہیں، تم یہ کہہ دو گے کہ ہم مومن ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تم آزمائے نہیں جاؤ گے، تمہارے اوپر فتنے کو مسلط نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتنے میں نہیں ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتنے میں ڈال کر کے آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے آگے بیان فرما رہا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے لوگوں، اے مومنوں، اے ایمان والوں، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس دنیا کے اندر فتنے میں ڈالا تھا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی فتنے میں ڈالا تھا، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈال کر کے اس کا امتحان لیا تھا، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی فتنے میں ڈالا تھا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو اس لیے فتنے میں ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو اس لیے فتنے میں ڈال کر کے اس کا امتحان لیتے ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ کون ایمان کے معاملے میں سچے ہیں اور کون ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ارتداد جیسے فتنے نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہے۔ آج معاشرے کے اندر صرف ارتداد کا فتنہ ہی نہیں بلکہ معاشرے کے اندر کتنے ایسے فتنے اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے جو آج ہمارے معاشرے اور سماج کے لیے
لیے ایک کینسر کا رخ اختیار کرتا ہوا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی فتنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر ہم نے تمہارے اوپر فتنے کو مسلط کیا ہے، اگر ہم تمہیں فتنے سے دو چار اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ ہم تمہارے ایمان کو جانچ رہے ہیں، ہم تمہارے ایمان کو جو ہے پرکھ رہے ہیں کہ تم ایمان کے معاملے میں سچے ہو یا ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائش میں اس لیے ڈال رہے ہیں اور فتنے تمہارے اوپر اس لیے مسلط کر رہے ہیں تاکہ میں یہ جان لوں کہ ایمان کے معاملے میں تم جھوٹے ہو یا سچے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں لوگوں تک اس بات کو بھی پہنچا رہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے اوپر ہم فتنے کو مسلط کرتے ہیں، جب تمہارے اوپر فتنے کے دور کو مسلط کیا جاتا ہے، تم اس دور میں نیک عمل کرتے ہو یا پھر نیک عمل کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے امتیوں سے کہہ رہے ہیں، بادروا فی الاعمال فتنا، اے لوگوں تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، اے لوگوں تم نیکی کرنے میں جلدی کرو، بالاعمال فتنا، یہاں تک کہ تمہارے معاشرے میں فتنہ چھا جائے، یہاں تک کہ تمہارے معاشرے میں فتنے اپنے جڑیں مضبوط کر لے۔ اس سے پہلے کہ تم نیکی کر لو، اس سے پہلے کہ تم نیک عمل کر لو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے آگے بیان فرماتے ہیں، قطع اللیل المظلم، اے لوگوں جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ اپنی جڑیں مضبوط کر لے گا، جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ چھا جائے گا، تو تمہیں نیک عمل کرنے میں دشواری ہوگی، تمہیں نیکیاں کرنے میں دشواری ہوگی، تم نیکی کرنا بھی چاہو گے لیکن نیک عمل نہیں کر سکتے ہو۔ جب تم اپنے گھر سے نکلو گے، جب تم اپنے گھر سے باہر اپنے قدم کو رکھو گے، تو تمہارے آگے فتنہ ہی فتنہ نظر آئے گا، تمہارے پیچھے فتنہ ہی فتنہ نظر آئے گا، تمہارے دائیں جانب فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے، تمہارے بائیں جانب فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، قطع اللیل المظلم، اے لوگوں تمہارے معاشرے کے اندر فتنے اس طرح چھا جائیں گے جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سماج اور معاشرے کے اندر فتنے چھا جائیں گے، بالکل اسی طرح سماج اور معاشرے کے اندر فتنے چھا جائیں گے جب ایک انسان اپنے گھر سے باہر نکلے گا اور رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے باہر نکلے گا، اس وقت وہ انسان اپنے چہرے کو آسمان دنیا کی طرف کرے گا، وہاں پر وہ آدمی تاریکی ہی تاریکی اسے نظر آئے گی۔ بالکل اسی طرح جب ایک انسان اپنے سماج کے اندر نکلے گا، اپنے معاشرے کے اندر نکلے گا، تو معاشرے کے اندر سماج کے اندر اسے فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے، چاہے وہ فتنہ شرک کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ حرام خوری کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ حرام طریقے سے دولت کو حاصل کرنے کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ بدعت کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ چغل خوری کا فتنہ ہو، کسی طرح کے بھی فتنے ہو، جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو گے تو تم رات کی تاریکی کی طرح اپنے سماج اور معاشرے کے اندر فتنوں کو پاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے تیسرے ٹکڑے کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ سماج اور معاشرے کے اندر فتنے اس طرح چھا جائیں گے، فتنے اس طرح پھیل جائیں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمشی کافرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ سماج کے اندر معاشرے کے اندر فتنے اس طرح اپنی جڑیں مضبوط کر لے گا اور فتنے اس طرح پھیلتے جائیں گے کہ ایک انسان
इंसान सुबह के वक्त मोमिन होगा, एक आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो आदमी काफिर हो जाएगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि वो इंसान सुबह के वक्त अपने घर से निकलेगा, इस हालत में निकलेगा कि वो आदमी मोमिन होगा, वो आदमी ईमान वाला होगा, वो आदमी मुत्तकी और परहेज़गार होगा, लेकिन शाम होते होते वो आदमी अपने ईमान का सौदा कर लेगा, वो आदमी अपने ईमान को बेच खाएगा, वो आदमी अपने ईमान को गवा बैठेगा और वो आदमी कुफ्र का इर्तिकाब कर लेगा।